بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دلہن بنی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ مجھے بےتابی سے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ میرے ماں باپ نے بنا تصویر دکھائے، بنا کوئی ملاقات کروائے اپنی پسند سے میری شادی طے کی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر میرا شایان شان ہوگا۔ میں اس قدر حسین تھی کہ محلے کے لڑکوں کی لائن ہر وقت میرے گھر کے باہر لگی رہتی۔ میری ایک جھلک دیکھنے کو گبرو جوان لڑکے بھی بےتاب ہوا کرتے تھے۔ تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ میری شادی کسی ایسے ایرے غیرے سے ہو جاتی؟ میرے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتوں کی لائن لگی ہوتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ابا نے میرے لیے کسی بہترین شخص کا ہی انتخاب کیا ہوگا۔ ویسے بھی میں اپنے ابا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ مجھے بیٹھے بیٹھے کافی وقت گزر گیا تھا، پتہ نہیں میرا شوہر کہاں رہ گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنے شوہر کا ایک خوبصورت سا خاکہ بنا رہی تھی، لمبا چوڑا، گورا چٹا سا، ایک وجیح مرد جو میرے ساتھ کھڑا ہوتا تو دیکھنے والے مبہوت رہ جاتے۔ میں ایسے ہی خیالوں میں مگن تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں شرما کر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ میرے دل میں جذبات کا طوفان مزید زور مارنے لگا، اور پھر دھیمی دھیمی قدموں کی چاپ بستر کے قریب ہوئی تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میں نے شرما کے نظریں جھکائی تھی اور میرے شوہر نے آہستہ سے میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اپنی پلکیں اٹھائیں تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ جیسے ہی میری نظر میرے شوہر پر پڑی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کتنے ہی لمحے اسے تکتے ہوئے گزر گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ میں بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں اس کا ہاتھ جھٹک کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میری اس حرکت پر ہکا بکا رہ گیا تھا، اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ میری نظروں کا مفہوم جان گیا، کیونکہ میری نظروں میں اس کے لیے صرف اور صرف حقارت تھی۔ میں مستقل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میں اس قدر حسین خوبصورت تھی کہ دنیا مجھے چاند سے تشبیہ دیا کرتی تھی، اور میرے ماں باپ نے شوہر کے نام پر مجھ پر داغ لگا دیا تھا۔ میرے شوہر انتہائی کالا اور بدصورت انسان تھا۔ اسے دیکھ کر تو مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات محسوس کیے تو محبت سے کہنے لگا کہ ریشم بیٹھ جاؤ، ایسے کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کتنا خوبصورت تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ ایک قیمتی ہیرے والا لاکٹ اس ڈبیا میں جگمگا رہا تھا، لیکن مجھے اس تحفے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ تحفہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہوتا، اسے دینے والا میری نظر میں انتہائی بدصورت تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے شوہر کو کہہ دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ رات کی اسی پہر مجھے واپس میرے گھر چھوڑ آئے۔ پہلے تو میری بات پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پھر وہ حیرت سے پوچھنے لگا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو میری تصویر نہیں دکھائی تھی؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور میں تم جیسے بدصورت اور کالے مرد کے ساتھ کسی طور پر بھی گزارا نہیں کر سکتی۔ تم ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آئینے میں کبھی خود کو دیکھا ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہوگی؟ تمہاری حیثیت میری جوتی برابر بھی نہیں ہے۔ میرے اس لہجے پر میرے شوہر ارمان نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا کہ واقعی اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو میری تصویر نہیں دکھائی تو یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہے، لیکن اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو آپ اس سے رشتے کو قبول کر لیجئے۔ میں آپ کو بہت محبت اور عزت دوں گا، آپ کو میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا، اور جیسے ہی مجھے چھونے کی کوشش کی، میں نے بنا سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا کہ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ زبردستی مجھ پر اپنا حق جتاؤ گے؟ بس یہی مردانگی ہے تمہاری؟ آئندہ اپنا یہ گندا ہاتھ مجھے لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ میری اس حرکت پر لمحے بھر کے لیے امان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، لیکن بہت جلدی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا اور خود کو نارمل کرتے ہوئے کہنے لگا، ریشم اس وقت آپ شدید غصے میں ہیں، یہ بہتر ہے کہ خاموشی سے سو جائے، صبح اٹھ کر بات کریں گے۔ میں نے فوراً اپنے وجود سے زیور نوچ ڈالے اور امان سے کہا کہ صبح نہیں، ابھی اور اسی وقت میں اپنے گھر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتے میرے پیچھے نکل آیا۔ اس کا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون کیا سوچے گا۔ مجھے تو بس اس بے جوڑ رشتے سے جان چھڑانی تھی، اور میں ایک رات بھی اس شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے تھے، یا پھر ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا تھا۔ گھر میں موجود سارے مہمان مجھے اور امان کو اس طرح تیزی سے کمرے سے نکلتا دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ امان کی ماں نے جب مجھے اس طرح کمرے سے نکل کر گھر سے باہر کی طرف جاتے دیکھا، وہ پیچھے سے ہی آواز دے کر امان سے پوچھنے لگی کہ یہ شادی کی رات تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ امان نے اپنی ماں کو اتنے ہی کہا کہ ریشم کی اماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، میں اسے اس کے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ میں اس کے جواب پر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے یہ جھوٹ کیوں کہا تھا؟
جبکہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی، لیکن میرے پاس سوال جواب کا کوئی وقت ہی نہیں تھا۔ میں پورچ میں آ کر رکی تو پیچھے سے امان بھی آ گیا اور کہنے لگا کہ کم سے کم آج کی رات کا تو لحاظ کر لیتی، تمہاری وجہ سے میرے گھر والوں کو، خاندان والوں کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ میں نے ایک نفرت بھری نظر امان پر ڈالی اور کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بس میرے گھر جانا ہے۔ اس نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ خود ہی آدھے گھنٹے تک ڈرائیو کرتا رہا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے تو سوچ بھی لیا تھا کہ گھر جاتے ہی اپنے ماں باپ سے خوب جھگڑا کروں گی، آخر کیسے وہ اس طرح مجھے کسی بوجھ کی طرح اتار کر پھینک سکتے تھے۔ امان بھی سوچوں میں گم تھا، لیکن نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا، مجھے رتی برابر بھی اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جب میں گھر کے دروازے پر اتری تو امان نے ہی دروازے کی بیل بجائی۔ کچھ ہی سیکنڈز بعد ابا نے دروازہ کھولا اور مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر ابا حیران رہ گئے۔ میں نے غصے میں ابا سے کہا کہ اندر آنے کی جگہ تو دیں۔ ابا سختی سے پوچھنے لگے کہ آج کی رات تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا نا؟ ابا کی بات پر مجھے طیش آ گیا اور میں نے کہا کہ کون سا شوہر، کون سا گھر؟ یہ کالا کلوٹا مرد جس کے ساتھ آپ نے دھوکے سے مجھے رخصت کر دیا ہے، میں اس کے ساتھ ایک پل بھی گزارا نہیں کروں گی۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ میری بات پر ابا نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگے کہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے یاد رکھنا کہ اب اس دہلیز پر تم مہمان بن کر تو آ سکتی ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کیا برائی ہے امان میں؟ صرف یہی نہ کہ اس کی شکل و صورت تمہارے جیسی چمکدار نہیں ہے، لیکن اس کا کردار تم سے کہیں زیادہ اجلا ہوا ہے۔ اگر تم نے امان سے طلاق کی بات کی تو تمہارا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ابا نے میرے منہ پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور میں سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ آخر میرا گناہ کیا تھا جو ابا نے میری شادی امان جیسے انسان سے کروا دی تھی اور میرے منہ پر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا؟ میں نے نفرت سے امان کو دیکھا، کیونکہ وہی تو ابا کے اس بدلتے ہوئے رویے کی وجہ تھا، ورنہ ابا تم مجھ سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ کبھی اونچی آواز میں بات تک بھی نہیں کی تھی۔ آج ابا نے میرے منہ پر تماچے دے مارا تھا۔ میں کسی بھی صورت امان کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، لیکن ابا تو جیسے بہرے ہو گئے تھے، نہ ہی انہوں نے دروازہ کھولا نہ ہی اماں نے کوئی آواز دی۔ جب میں دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گئی تو امان نے زبردستی مجھے واپس گاڑی میں بٹھایا اور کہنے لگا آپ میرے ساتھ واپس چلیں، میرے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے واپس اسی جگہ لے آیا جو میرے لیے قید خانے سے بھی بدتر تھی۔ سسرال میں ہر کوئی پریشان تھا۔ ہمیں دیکھ کر سب میری اماں کی طبیعت پوچھنے لگے۔ اماں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور سب کو یہی بتایا کہ میری رخصتی کی وجہ سے میری اماں کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ میری ساس نے اماں سے کہا کہ اچھا کیا بیٹا جو تم اسے اس کی ماں کے پاس لے گئے تھے، جاؤ جا کر تم دونوں آرام کر لو۔ میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے حجلے عروسی میں پہنچی اور انگلی اٹھا کر اماں کو تنبیہ کی کہ وہ مجھے چھونے کی غلطی بھی نہ کرے، ورنہ میں اس کمرے کو ہی آگ لگا دوں گی۔ میری بات پر وہ دھیمے سے مسکرایا اور کہنے لگا ہاں فکر نہ کرو، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ایسے آثار تھے جیسے وہ سب کچھ ہار گیا تھا۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ اس نے میری مرضی کے بغیر کچھ نہ کیا تھا اور منہ پھیر کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ میں بھی ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، دل میں آگ سے جل رہی تھی۔ ابا سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں ابا نے ایسا کیوں کیا تھا، میری کیا غلطی تھی؟ مجھے بس یہی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتے آتے تھے، پھر ابا نے امان کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ میں امان سے اس قدر بددل تھی کہ میں نے اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنا رویہ بہت خراب کر رکھا تھا اور بہت جلد یہ بات اس کی ماں اور بہنوں کو محسوس ہو گئی تھی، لیکن وہ سب بہت ہی شریف اور عزت دار لوگ تھے۔ میری ہر بد لحاظی کا جواب انہوں نے اپنی خاموشی سے دیا اور شاید امان نے بھی انہیں یہ بات سمجھا دی تھی۔ کوئی میرے منہ ہی نہیں لگتا تھا۔ میں خوش تھی کہ کم از کم میری زندگی میں اس طرف سے تو سکون تھا، اور پھر میں نے امان سے ضد بحث کر کے ایک اسپتال میں ریسیپشنسٹ کی نوکری کر لی۔ امان بہت پیسے والا تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے وہ میری نوکری کی بات سن کر کچھ ناراض تھا، لیکن مجھے اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے امان کی طرف سے پوری طرح منہ پھیر لیا تھا، نہ ہی میں اس سے بات کیا کرتی تھی، نہ ہی میں نے اسے کوئی حق دیا تھا۔ سارا دن اسپتال میں کام کرتی اور رات کو تھکی ہاری گھر آ کر سو جاتی۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنا بھی چاہتا تو میری خاموشی سے ہار جاتا۔ آہستہ آہستہ ہم اس بے جان رشتے میں ایک ساتھ 4 مہینے گزار چکے تھے۔
ان 4 مہینوں میں میرا دل امان کی طرف سے بالکل بھی موم نہ ہوا تھا، جبکہ اس نے میرا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ اپنی طرف سے ہمارے رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، اور پھر 4 مہینے بعد میرے اسپتال میں ڈاکٹر فرحان آئے اور انہیں دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے خاکہ میں اپنے شوہر کے لیے بنایا کرتی تھی۔ انہیں دیکھ کر میرے دل میں یہی خیال آیا کہ میری شادی ایسے ہی کسی مرد سے ہونی چاہیے تھی۔ امان کا سوچ کر میرا دل پھر سے جلنے لگا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنی خوبصورتی سے ڈاکٹر فرحان کو اپنی طرف متوجہ کر لوں گی، اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ 2 ہی ہفتے میں ڈاکٹر فرحان اور میری اچھی خاصی بات چیت شروع ہو چکی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا تعلق بڑھتا ہی چلا گیا، اور ایسا لگنے لگا کہ جیسے میں اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے ڈاکٹر فرحان کو بتا دیا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میرا شوہر اچھا آدمی نہیں ہے، اسی لیے مجھے نوکری کرنی پڑتی ہے اور اپنا خرچہ بھی میں خود ہی اٹھاتی ہوں۔ اگرچہ اس میں کافی حد تک جھوٹ تھا، لیکن ڈاکٹر فرحان کی ہمدردی اور محبت پانے کے لیے میں نے یہ جھوٹ کہا تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے اور ڈاکٹر فرحان اور میں ایک دوسرے کی محبت میں منتے ہی چلے گئے، لیکن جیسے ہی میں نے ان سے شادی کی بات کی تو انہوں نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی بھی پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، اسی لیے ان کی پہلی بیوی ان سے طلاق لے کے چلی گئی ہے۔ اب اگر میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میں اپنے پہلے شوہر سے بچہ لے کر ان کے پاس آؤں، تاکہ ہم دونوں کی زندگی میں اولاد کی کمی نہ رہے۔ ان کی بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میرے دل میں اولاد کی خواہش قدرتی طور پر موجود تھی، لیکن یہ اولاد میں اپنے من پسند شوہر سے چاہتی تھی۔ امان کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق قائم کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں تو اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کیا کرتی تھی، لیکن ڈاکٹر فرحان نے یہ شرط رکھی کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے تو میں بچے کے ساتھ ان کی زندگی میں آؤں، تاکہ ان کی بھی محرومی ختم ہو جائے۔ کئی دن میں اسی کشمکش میں گزار دیے تھے کہ میں کیا کروں۔ اگر ڈاکٹر فرحان سے شادی کرنی تھی تو پہلے امان سے اپنا رشتہ بہتر کرنا تھا، اور اگر میں ڈاکٹر فرحان کی شرط نہ مانتی تو مجھے ساری زندگی ایسے ہی گھٹ گھٹ کر امان کے ساتھ گزارنی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی ڈاکٹر فرحان جیسے خوبرو مرد کے ساتھ گزاروں گی، اور بچے کی خاطر امان کے ساتھ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن اپنے تعلق کو بہتر کر لوں گی۔ میں نے اپنا فیصلہ ڈاکٹر فرحان کو سنایا تب وہ بھی خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ریشم، تم ایک بار ماں بن جاؤ، پھر تمہیں خود پتہ چلے گا کہ میں نے تم سے یہ بات کیوں کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اولاد کتنی ضروری ہوتی ہے اور کیسے انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ڈاکٹر فرحان کی بات پر میں مسکرا پڑی، گھر لوٹ آئی۔ امان اپنے آفس سے واپس آ چکے تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ آ گیا تھا۔ مجھے خود سے امان کی طرف پیش قدمی کرنی تھی، اس امان کی طرف جسے میں نے چھونے کا اختیار بھی نہیں دے رکھا تھا۔ اپنے دل پر پاؤں رکھتے ہوئے میں خود امان کی طرف بڑھی اور اس کے ساتھ ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ میری اس حرکت پر وہ ایک دم چونک گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میرے ہونٹوں پر قفل لگا ہوا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے بات شروع کروں۔ پھر امان نے خود ہی پوچھ لیا، ریشم، کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ اس کی بات نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور کہا کہ ہاں، مجھے اولاد چاہیے، میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ میری بات پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اس سے کہا کہ بھلے ہی میرا دل تمہاری طرف سے صاف نہ ہو، لیکن میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ ہر عورت کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد میری گود بھر جائے۔ امان بے اختیار ہی اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹ کچلنے لگا۔ شاید وہ تذبذب کا شکار تھا، یقیناً اسے بھی یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی کہ میری کایا اتنی جلدی کیسے پلٹ گئی ہے۔ میں نے دھیرے سے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور اس سے کہا کہ وہ مجھے ایک اولاد دے دے، بس، اور میں کچھ نہیں چاہتی۔ شاید اس اولاد کے آنے سے ہمارا رشتہ ٹھیک ہو جائے۔ میری اس بات پر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد تم ماں بن جاؤ، تاکہ ہماری ازدواجی زندگی اچھی ہو جائے۔ میں اس کی سادگی پر دل میں ہنس پڑی تھی۔ پتہ نہیں کیسے بے وقوف انسان تھا کہ میں نے جسے لاکھ بار ٹھکرا دیا تھا پھر بھی وہ میری باتوں کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ وہ رات میرے لیے کانٹوں بھری تھی، کیونکہ میں نے وہ رات ایک ایسے شخص کے ساتھ کاٹی تھی جسے میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اور پھر ایسے ہی کچھ راتیں گزری تو مجھے یہ خوشخبری مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری ساس اور نند تو یہ خبر سن کر ایسی دیوانی ہوئیں کہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ ان کا بس چلتا تو مجھے بستر سے پاؤں ہی نیچے نہ رکھنے دیتی۔ امان کا حال بھی ایسا ہی تھا، اس نے بہت زور زبردستی کر کے میری نوکری چھڑوا دی تھی۔ میرا ڈاکٹر فرحان کے ساتھ صرف فون کی حد تک تعلق رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں بھی بتا دیا تھا کہ میں حاملہ ہوں اور بہت جلدی اولاد پیدا کر کے اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی اور ان کی زندگی میں شامل ہو جاؤں گی۔ وہ بھی اس بات پر خوش ہو گئے تھے۔ میں حاملہ کیا ہوئی میری طبیعت بگڑ گئی
ہر وقت الٹیاں لگی رہتی، کچھ کھانے کو دل نہ چاہتا، اپنے آپ سے ہی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ لیکن ایسی میں امان نے دن رات میرا خیال رکھا، میرے منہ سے نکلی ہر بات پوری کی، میری چھوٹی سے چھوٹی فرمائش پر وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور آدھی رات کبھی میں کچھ کھانے کا کہتی تو دوڑتے دوڑتے بازار کے لیے نکل پڑتے۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میرا دل اپنے ماں باپ کی طرف سے کھٹا تھا، لیکن ان کی اس قدر محبت دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اصل سے پیارا سود ہوتا ہے، ایسے ہی حال میرے ماں باپ اور ساس سسر کا بھی تھا۔ سب کے سب دیوانے ہو رہے تھے، دونوں ہی گھروں میں یہ پہلی خوشی تھی۔ میں اپنے گھر اکلوتی تھی اور میرا شوہر اپنے گھر میں بڑا تھا۔ میری ساس اور نندوں نے تو خریداری کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایسی کون سی چیز تھی جو میری اولاد اور میرے لیے نہیں لائی گئی تھی؟ میں کچھ بھی کھانے کا کہتی، میری ساس خود پکانے کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ میں تو ان لوگوں کے رویوں پر ہی حیران تھی، جبکہ میں نے ان کے ساتھ کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں تو اپنی ساس سے بات کرنا تک گوارا نہیں کرتی تھی، اور وہی ساس میرے قدموں میں بچھی چلی جا رہی تھی۔ شادی کی رات جس امان کو کالا کلوٹا اور بدصورت کہہ کر میں نے اس کے چہرے پر تھوکا تھا، وہی امان باتھ روم میں میرے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آتا۔ میں قہر کر کے نڈھال ہوتی تو مجھے اپنے بازوں میں سمیٹتا اور کمرے میں لے آتا۔ میں اس کی مردانگی پر حیران تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ مرد بہت ہی انا پرست ہوتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر اپنی محبت کو نبھایا تھا۔ اپنے ہونے والی اولاد کی محبت میں وہ ماضی کی ہر بات کو بھول گیا تھا اور دن رات میری خدمت میں مصروف تھا۔ مجھے حاملہ ہوئے 5 مہینے گزرے تو مجھے اپنے بچے کی حرکت محسوس ہونے لگی، اور پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ بچہ میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، اور اگر کسی دن مجھے اس کی حرکت محسوس نہ ہوتی تو میں گھبرا جاتی۔ اپنی ساس کو بتاتی، ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتی تو میری ساس ہنس پڑتی اور کہتی کہ پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر چلو پھرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور واقعی ایسا ہوتا۔ آہستہ آہستہ میرا دل بچے کے ساتھ ایسا جڑ گیا کہ مجھے لگا کہ اگر یہ بچہ میری گود میں نہ آیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں ہر چیز اسی حساب سے کر رہی تھی جیسے کہ بچے کو ضرورت تھی۔ نہ میں ٹھنڈا پانی پیتی، نہ میں زیادہ میٹھا کھاتی۔ وزن بڑھنے کی وجہ سے کچھ چیزوں کا ڈاکٹر نے پرہیز بتایا تو میں نے انہیں بھی ترک کر دیا، اور میرے دن رات اسی حساب سے گزرنے لگے۔ میرے بچے کی صحت بہتر ہو، فرحان کا فون آیا تھا تو میں اسے بھی صرف ہونے والے بچے کو لے کر باتیں کرتی، اس کے مستقبل کے منصوبے بناتی۔ امان کا حال بھی مختلف نہیں تھا، کبھی وہ بچے کا نام سوچنے لگتا تو کبھی اس کے کمرے کے ڈیزائن تیار کرواتا۔ مجھے بس اس دن کا انتظار تھا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوتا میں اسے اپنی گود میں لے کر پیار کرتی، امان سے طلاق لیتی اور فرحان کے پاس چلی جاتی۔ اور پھر میری زندگی میں وہ دن بھی آ گیا جب میں لیبر کی تکلیف سے آزاد ہو کر ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے بچے کو میری گود میں ڈالا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا۔ یہ 9 مہینے میں نے دن رات مستقبل کے سپنے بنتے گزارے تھے۔ جب یہ بچی میری گود میں آئی تو مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میری جان کو کھینچ لیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں اس بچی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں میرا شوہر کمرے میں آیا، اس کے ساتھ ڈاکٹر فرحان بھی موجود تھے۔ وہ دونوں ہی میرے پاس آ گئے اور پھر مجھ پر ایک ایسا راز کھلا کہ میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہی۔ امان نے میری گود سے بچی کو لیا اور محبت سے اسے چوم لیا اور کہنے لگا کہ ریشم، مجھے پہلے ہی دن سے معلوم تھا کہ تم نے بچے کی شرط کیوں رکھی ہے۔ دراصل فرحان میرا دوست ہے اور میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ وہ تم سے شادی کر لے کیونکہ تم میرے ساتھ خوش نہیں تھی، مگر فرحان ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ میری مدد کرے گا اور تمہارا دل میری طرف پھیر دے گا۔ فرحان چاہتا تھا کہ تم میرے قریب آؤ، میری اولاد کی ماں بن جاؤ تاکہ تمہارا دل میری طرف سے صاف ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ تم اولاد کو لے کر تو بہت خوش تھی لیکن میرے ساتھ خوش نہیں تھی۔ آج جب تم ایک بچی کی ماں بن گئی ہو تو میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے کر فرحان سے شادی کر لو، چاہو تو میرے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے ماں باپ نے کیوں تمہاری مرضی کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ بیٹی میری زندگی ہے لیکن میں تم دونوں کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ایک نظر امان پر ڈالی اور دوسری نظر اس کی گود میں موجود اپنی بیٹی پر، جو ہو بہو اپنے باپ جیسی تھی، بالکل کالی کلوٹی، وہی نقش والی، لیکن اجانے کیوں وہ مجھے اتنی محبوب تھی کہ میں اس کے چہرے پر سے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اس کا کالا چہرہ مجھے اس سے نفرت نہیں دلا رہا تھا، بلکہ میرا دل تو اب بھی اس کی محبت میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے بے اختیار امان کی گود سے اپنی بچی کو لیا اور اسے چوم لیا۔ وہ کالی تھی لیکن میرے دل کا ٹکڑا تھی، میں کیسے اسے اپنی نظروں سے اوجھل کر سکتی تھی، اور اگر میں اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی تو میں امان سے نفرت کرنے کی بھی حقدار نہیں تھی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ کالا رنگ ہو یا گورا رنگ، سب خدا کی دین ہے۔ میں اپنی اولاد کا رنگ بدلنے پر خاطر نہیں تھی، میں اسے اپنی مرضی کے رنگ اور ناخوشیاں دے سکتی، لیکن میرا دل اس کی محبت سے دھڑک رہا تھا۔
میں نے ایک نظر امان پر ڈالی جس نے مجھ سے محبت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میری لاکھ بدتمیزی اور نفرت کے باوجود اس نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، اور اب بھی وہ میری خوشی کی خاطر مجھے اور میری بیٹی کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ ڈاکٹر فرحان بھی وہیں موجود تھے۔ آج نہ جانے کیوں وہ مجھے پہلے جتنے خوبصورت نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا گورا رنگ بھی مجھے متاثر نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل تو کالے رنگ پر اٹکا ہوا تھا۔ میں نے امان کے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ نہ جانے کیوں میں رنگ و روپ کے بھید بھاؤ میں پڑ گئی تھی اور تمہاری محبت نہ دیکھ پائی۔ آج اپنی اولاد کو ایسا رنگ دیکھا تو احساس ہوا کہ یہ رنگ بھی بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ میری بات سن کر امان نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ریشم، اس لیے نہیں کہ تم بہت غریب ہو، بلکہ اس لیے کہ تمہارا دل بہت صاف ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے محسوس ہوا کہ جو تمہارے دل میں تھا تم نے وہ صاف لفظوں میں مجھے کہہ دیا۔ میں بھی تمہاری اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ امان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، میرے ابا اندر چلے آئے۔ امان اور ڈاکٹر فرحان باہر چلے گئے۔ میں نے خوشی خوشی اپنی بچی ابا کی گود میں ڈالی تو ابا کی آنکھیں نم ہونے لگی اور وہ کہنے لگیں کہ ریشم، تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں نے تمہارے حق میں ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ آج میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ تمہارے لیے بہت اچھے اور خوبصورت لڑکوں کے رشتے آئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اتنا نیک نہیں تھا جتنا میں نے امان کو پایا تھا۔ لیکن اگر یہ بات میں اس وقت تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا تو تم کبھی میری بات نہ سمجھ پاتے۔ اسی لیے میں نے زور زبردستی کی، بنا بتائے بنا دکھائے تمہاری شادی کروائی اور اس شادی کو نبھانے کے لیے تم پر دباؤ ڈالا۔ آج تم ایک بچی کی ماں بن گئی ہو۔ اب تم ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک عورت ہو، ایک ماں ہو، اور اس رشتے کی حیثیت سے تم میرے جذبات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہو۔ ماں باپ اولاد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اس میں انہی کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ میں مسکرا کر ابا کے سینے سے لگ گئی اور میری ننھی سی بیٹی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ زندگی میں خوشیوں کا سورج نکل آیا تھا اور اسی سورج کی روشنی میں مجھے امان کا چہرہ جگمگاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ہم کب تک رنگ و روپ اور ذات پات کو لے کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے۔ ہم سب ایک جیسے ہی تو ہیں، ہمارے رب نے ہمیں بنایا ہے، بس یہی بات سمجھنے کی دیر ہو گئی۔ بہت سے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ بہت سی لڑکیاں دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی نہیں ہوں گی اور بہت سے گھر جھگڑوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔